الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ یاسین شروع کی ہوئی ہے اور ہم نے جمعے کے روز پہلی 10 آیات کر لی تھی۔ اب ذرا میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے کتنا ہضم کیا ہے۔ پہلے تو سوال کا جواب دیجئے۔ اچھا، یہ جو قرآن کی اس سورت کی جو آیات ہیں پہلی، ہاں جلدی بتائیں کہ ان کا خلاصہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر، یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نہایت عزیز اور رحیم انہوں نے نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رسولوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جن میں ابھی تک کوئی نبی نہیں آیا تھا، یعنی بنی اسماعیل میں۔ اور اللہ تعالیٰ، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائے جن لوگوں میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنی جو فطرت ہے وہ مسخ نہیں کی۔ جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، وہ ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ بہت عمدہ، آپ نے بڑا ٹھیک اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے جس قرآن تنزیل کے ساتھ 2 صفات آئی ہیں، وہ کیا ہیں بلا؟ جلدی بتائیں۔ العزیز الرحیم۔ العزیز الرحیم۔ تو کافر جو تھے نا مکے کے، وہ کہتے تھے کہ یہ اس نے خود گھڑ لیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل جس ہستی نے کیا ہے، یہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ وہ العزیز جس نے جو قانون یہاں قرآن میں بیان کیا ہے، اگر اس پہ عمل کرو گے، وہ العزیز زبردست سے آپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کرو گے، سزا دے گا، اور وہ العزیز ہے۔ یہ تو العزیز کا مطلب ہوا قرآن کے تنزیل کے ساتھ آنے کی وجہ، اور دوسرا وہ الرحیم ہے، اس کی رحمت کا تقاضا ہوا کہ وہ انسانوں کو ایک ایسی کتاب، قانون، تعلیم، ہدایات، واقعات سارے بیان کرے تاکہ ہدایت کا حق ادا ہو ان کے لیے۔ اور یہ اس کی رحمت کا تقاضا تھا، کیونکہ اس کی رحمت غالب ہے، لہٰذا اس نے اپنی رحمت کا جو ظہور فرمایا امت انسانوں پر، وہ تھا نزول قرآن۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب اللہ کے رسول اس لیے وہ ہیں کہ وہ کتاب لے کے آئیں جو قیامت تک کے لیے جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو گویا قرآن نازل خود اللہ تعالیٰ نے کیا، اور العزیز اور الرحیم کی میں نے صفات دونوں کھول دی آپ کو۔ تو اگر میں آپ کی جگہ ہوں تو میں آپ سے کہوں کہ یہ جو پہلی 4 آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر قرآن کا استدلال، دلیل آپ کی دعوت، آپ نبی ہیں، کس کی دلیل کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ کہ آپ پر قرآن نازل ہوا، وہی وہ قرآن جو ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس لیے آپ 100% نبی ہیں کہ اللہ نے وہ کتاب آپ پر نازل فرمائی جو اب انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اور قرآن سے اعراض، قرآن سے منہ موڑنا جو ہے،
وہ دراصل انسان اپنی فطرت سے انحراف کر رہا ہے۔ بلکہ قرآن سے منہ موڑنا فطرت سے انحراف کیوں ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر قرآن جو ہے وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فطرت بنائی تھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا مفہوم ہی یہی ہے کہ انسان کو نیکی پسند اور برائی سے نفرت، اور وہ نیکی کرنا چاہتا ہے، اپنی فطرت اس کو مجبور کرتی ہے، قرآن نے یہی حکم دیا۔ اور وہ برائی سے بچنا چاہتا ہے، قرآن نے اسی کا حکم دیا۔ تو اس لیے یہ قرآن جو ہے وہ اس کا سے منہ موڑنا، گویا اپنی فطرت کو سے منہ موڑنا ہے۔ اچھا، یہ تو تھا، 4 آیتیں یہ ہو گئیں۔ انک علی صراط نہیں، علی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صراط مستقیم کی آسان ڈیفینیشن کیا ہے، جو آپ کسی کو بتائیں تو وہ سمجھ جائے۔ آسان سی ڈیفینیشن صراط مستقیم کی، جلدی بتائیں، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ۔ صراط بڑے غور سے سنیے، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا کس کو جاتا ہے؟ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جنت۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اور یہ راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ میں نے بہت ساری آیات کر لکھوائی ہیں آپ کو۔ آج آپ سمپل سوالوں کے جواب اتنی تاخیر سے دیتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، اور اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے آپ کو پیروی کرنی پڑے گی اللہ کی، اور اللہ کی پیروی کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سنت کی پیروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کی اطاعت کا نمونہ پیش کر رہے ہیں، جس سے رک رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے رک رہے ہیں۔ آپ روز سورت یاسین پڑھتے ہیں اور کبھی اس کا خیال نہیں کیا آپ نے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے اور جنت میں لے جانے والا۔ اچھی آیت نمبر 5 میں تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو 23 سالوں میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ کہ کس کے کمال ہے؟ العزیز کا، وہ اللہ جو غالب ہے، جو حکم اس نے قرآن میں دیا ہے اس پہ عمل کرو گے تو العزیز انعام دے گا، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو وہ العزیز تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں جہنم میں پھینکے گا۔ رحیم اس لیے کہ اس کی رحمت کا مظہر دنیا میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، نزول قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ اگر ان کا پہ عمل کرو گے تو تم اس کی رحمتوں کے مستحق بن جاؤ گے، اگر تم ان کو چھوڑو گے تو اس کی رحمتوں کی بجائے تم پر لعنتیں ہوں گی۔ کتنی سمپل سی بات ہے۔ آیت نمبر 6 میں کہا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو انذار کرنے والے ہیں ایک ایسی قوم جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہماری بہن نے شروع میں بتایا کہ یہاں بنی اسماعیل ہیں، اور حضرت ابراہیم جو چیمپئن تھے پوری انسانیت کے، کس میں؟ توحید میں۔ انہوں نے توحید کے لیے کون سی قربانی نہیں دی؟ کعبۃ اللہ تعمیر کیا، حضرت اسماعیل کی قربانی دی، اور یہ انہی کے ڈیسینڈنٹ ہیں۔ حضرت مشرکین مکہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ڈیسینڈنٹ ہیں۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا اور یہ غفلت میں پڑے رہے، لہٰذا کہتے اپنے آپ کو دین ابراہیم پر ہیں، اور سارا شرک بتوں کی پوجا تک یہ کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو ڈرائیے
بتائیے کہ اگر تم نے اس شرک کا ارتکاب کیا تو انجام دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنتیں ہیں، اور اگر تم نے عمل کیا قرآن پر، سنت پر، اور تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ دیکھیں ایک ایک آیت کس قدر انسان کو تنبیہات اس کے اندر موجود ہیں، بندے بن جاؤ۔ اب قریش مکہ کے بارے میں کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، یہ ایمان کے عذاب کے مستحق کیوں ہو گئے چکے تھے؟ اللہ نے کیوں یہ ارشاد فرمایا؟ کیونکہ یہ برائیوں میں اتنا دھس گئے تھے، ایمان نہیں لے بس کے ہو آتے۔ چکی تھی اور یہ اپنے دین سے ہٹ گئے تھے، گمراہیوں میں چلے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ اب بات عذاب کے آپ کی مستحق ہو ٹھیک گئے۔ ہے، بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ نے ان پر حجت تمام کر دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، قرآن نازل فرمایا۔ اب ان کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کیا، اس لیے ان پر عذاب کا فیصلہ، اور کیوں انہوں نے اس کی مخالفت کی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور فیصلہ عذاب کا ان پر اللہ کا برحق فیصلہ آ چکا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آپ اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو نازل ہوا ہے وہ حجت ہے، اس وقت قریش مکہ پر اور آج ہمارے اوپر۔ اگر ہم اللہ کے صراط مستقیم کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، تو یہ قرآن اور اس نبی کی اطاعت ہم پر لازم ہے۔ بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ جی سر۔ جی سر، جی سر۔ اچھا، آیت 8 میں فرمایا، کتنی پیاری مثال ہے ان لوگوں کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نہ ایمان لائیں، نہ قرآن پر ایمان لائیں، بلکہ نعوذ باللہ اس کی مخالفت کریں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہیں، فہی الی الاذقان، اور توق بھی کیسے؟ جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہم مکمحون، اور وہ جکڑے ہوئے ہیں اس میں، اور وہ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے، اتنے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ وہ حق جو عین ان کی فطرت کے مطابق ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ اس تک کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ گویا ان کا حال یہ ہے کہ ان کے توق ڈلا ہوا گلے میں، وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ برائی کے پیچھے یکسو ہو کے دوڑ رہے ہیں۔ شاباش، کوئی سوال ہو؟ اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہ اس نبی کی بات ماننی ہے، نہ قرآن پر ایمان لانا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، ومن خلفہم، اور ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی، فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے اور انہیں کچھ بھی نہیں سوچتا، ان کے اس کرتوت کی وجہ سے کہ انہوں نے دعوت ریجیکٹ کر دی۔ اب ان کی مثال کیا پیاری دی ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب اس کی تلاوت فرما رہے تھے؟ جب ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے۔ آپ کے گھر کے باہر قریش کے گنڈے کھڑے تھے، آپ کو قتل کرنے کا جو منصوبہ انہوں نے بنایا تھا، اپنی مشاورت سے اس پر عمل کرنے کے لیے، تو حضور نبی کریم فجر کی نماز پہ نکلیں گے تو وہ قتل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ ان پر مٹی پھینک رہے تھے اور یہ آیات پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، جو اس برے ارادے سے آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ قرآن کے معجزے ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 تھی، کوئی سوال؟
اور آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو برائی پر ڈٹ چکے ہوں، نبی کی بات نہ سنتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے کہ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا چاہے نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں مخالفت کرنی ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ دعوت تو دے دیں ان کو، لیکن وقت ضائع نہ کریں ان پر۔ کیوں؟ وہ ڈٹرمنڈ ہیں برائی کو اپنانے اور نیکی کو چھوڑنے کے لیے۔ یہ تھی آیت 10 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے جمعے کو پڑھی ہیں۔ کوئی سوال آپ کا؟ شاباش، کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 11، انما تنذر من اتبع الذکر، آپ تو اس شخص کو خبردار کر سکتے ہیں، اسی کو وارننگ ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے۔ اچھا، پیروی کون کرے گا نصیحت کی بلا؟ جو آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے گا۔ ایمان لائے گا جو۔ ہاں، جو بالکل یہ بات سمجھے گا کہ یہ بات تو میری فطرت کی آواز بھی ہے کہ نیکی کرو، اور اسی کی دعوت دے رہا ہے بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائی سے بچو، اسی کی دعوت دے رہے ہیں۔ لہٰذا جس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ یہ واقعی حق بیان کر رہے ہیں، تو وہ اس دعوت کی پیروی کرے گا۔ جو ایمان لائے گا کہ یہ برحق ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ انما تنذر، آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں، من اتبع ذکر، جو اس ذکر، یہاں قرآن بھی ذکر ہے، دعوت دین کی بھی ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی ذکر ہے، یاد دہانی، ذکر کا معنی یا اصل ذکر معنی یاد دہانی۔ اچھا، قرآن اس لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بنایا ہی اسی طرح ہے۔ اچھا، کوئی سوال؟ انما تنذر من اتبع الذکر، کوئی سوال؟ وخشی الرحمن بالغیب، یہ بڑی اہم بات ہے، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے۔ وخشیہ، اور ڈرے گا، رحمان، الرحمن، رحمان سے، یہاں رحمان کا مطلب جو صفت رحمت اس کی بڑی شان ہے، بالغیب، غیب سے، آنکھوں سے تو نہیں دیکھا اس اللہ کو، لیکن اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، وہ کیسے پتہ چلے گی؟ اللہ کی صفات سے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے، یہ جو اللہ تعالیٰ، شاباش، اللہ کی صفات سے پتہ چلے گا، اور صفات کا پتہ دیں گی آیات کائنات اور آیات انفس۔ بڑی اچھی طرح سمجھیے، ہر آدمی کو اللہ نے دماغ، عقل، سوجھ بوجھ دی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ دنیا اتنی منظم، سورج ہے کہ کس طرح تابع ہے کسی کے حکم کا، چاند ہے، ستارے ہیں، پوری کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمان کا ذرہ ذرہ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو یہ رحمت اس کی جو حد سے باہر ہے، وہ ساری ان اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو، آیات آفاق کو، آیت انفس کیا ہے؟ سب سے بڑی، بڑے غور سے سنیے، سب سے بڑی آیت انفس جو میری ذات کے اندر ہے، وہ میری اپنی پیدائش، کہ میں دنیا میں تھا ہی نہیں، اس اللہ کا کرم دیکھیں، مجھے کس طرح پیدا فرمایا، کس طرح ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی، پھر کس طرح مجھے شعور دیا، کس طرح میں بڑھتے بڑھتے جوانی کو پہنچا، پھر جوانی میں کے بعد مجھے بڑھاپا طاری ہوا، کس طرح میں کمزور ہوا،
یہ کوئی نظام ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو مجھے پتہ دیتی ہے کہ یہ رحمان کون سی ہستی ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں کہ اس پر ایمان لو تو میں دیر ہی نہیں کرتا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، اور ڈرا اس رحمان سے جو غیب میں ہے۔ اچھا، اب ایک اور قرآن کی آیت ہے، کاش آپ ان چیزوں کو مزے لے لے کے سمجھیں نا، پھر آپ ان کو زندگی کا حصہ بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیب تو وہ ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ اللہ کہتے ہیں هو الظاہر والباطن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں۔ ظاہر سیدھا بھی ہے، بھائی آپ سبحان اللہ، ہمارے دل کے جو راز ہیں اندر بھی وہی اللہ ہے، ایمان کی روشنی ہے، اور اس کی قدرت ہمیں ہر ذرے ذرے میں بھی نظر آتی ہے۔ ظاہر اور باطن یہی ہے نا کہ اندر ہمارے جو بھی چیز ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اللہ کے بندے، آپ اتنی لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ ساری آیات کائنات اور آیات انفس، آپ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بالکل، کہ کوئی مالک ہے جو دیکھیں اس کے یہ کارنامے ہیں، لیکن اتنا ظاہر ہے کہ ہر صفت اس کی جو ہے وہ نمایاں ہے کائنات میں، جو یہ دن رات، سورج چاند ستارے کشتیاں، پتہ نہیں کس کس کا ذکر قرآن کرتا ہے، تو یہ ظاہر ہیں۔ اور باطن کیا ہے کہ وہ نظر تو آتا ہی نہیں ہے، بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا اس کو اس دنیا میں، اس لیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر بھی قرآن نازل کیا جاتا تو یہ پہاڑ بھی پھٹ پڑتا، دب پہ پھٹ پڑتا۔ کیوں؟ اس نے جو انسان کو ذمہ دار بنایا ہے، پہاڑ نے بھی وہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو گویا باطن میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ نیکی کرنا اس کے فضل سے، اور آدمی کی کتنی اس کی طرف رغبت ہے۔ تو یہ جو آیت ہے ساتھ ملا کے پڑھیں گے نا، کہ اللہ تعالیٰ جیسے خشی الرحمن بالغیب، تو اتنا غیب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو، وہ ظاہر ہے، کہ پھول کو دیکھیں، کلیوں کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، کتنا ظاہر ہے، اور باطن اتنا چھپا ہوا کہ وہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ اب مومن کو اس کا وجدان کہتا ہے کہ مان لے اس کو، کیوں کہ تم اپنی عقل سے، سمجھ سے، بوجھ سے دیکھ لو یہ ساری نشانیاں کائنات میں، اپنی ذات میں دیکھ لو۔ جب وہ ایمان لاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو کتنی صاف اور کتنی بڑی بشارت ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اس ایسے شخص کو جو ایمان لے آئے، ڈرے اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق کر لے، فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ، اسی کو خوشخبری ہے مغفرت کی۔ کہ اگر وہ ایمان لا کے عمل صالح کی طرف اس نے بھرپور کوشش کی، اگر کوئی کوتاہیاں ہو بھی گئیں گی تو اللہ اس کو بخشے گا، وہ غفار ہے، مغفرت اللہ اس کے لیے عطا فرمائے گا۔ وہ اجر کریم، عزت والا رزق۔ ہائے ہائے ہائے، کاش میں اور سمجھیں کہ یہ عزت والا رزق جو جنت کا ہے، یہاں جس نے نیکی کی وہاں اس کو وہ رزق مل کے رہے گا، وہ کوٹھیاں، وہ باغات، وہ سارے بالا خانے، وہ نیک مرد نیک ہے تو اس کو نیک بیوی، بیوی نیک ہے تو اس کو مرد نیک، وہاں زندگی اتنی آسان اور اتنی عزت والی، جو عزت دینے والا ہے وہ دے گا، اور ہر آدمی جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے گا وہاں۔ کیوں کہ اس کو پتہ چلا کہ جو دنیا میں جس اللہ کے لیے وہ عمل کرتا رہا، اس نے اس کی آخرت کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ تو یہ اجر کا مطلب
اللہ تعالیٰ اجر کریم کہتے ہیں. کوئی سوال آیت 11 پر؟ شاباش. تو یہاں جو آیت 11 ہے، انذار کس پر مؤثر ہوگا؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لوگوں کو وارننگ دیں، ڈرائیں، لیکن یہ کس پر مؤثر ہوگا؟ جلدی بتائیں. الرحمن خشی بالغیب. الرحمن خشی خشی الرحمن الرحمن، بالغیب. خشی الرحمن بالغیب. وہ اپنے عقل کو استعمال کرے گا، آفاق اور انفس میں سارے دلائل اور نشانیاں دیکھے گا تو وہ ایمان لے آئے گا. آیتیں بڑی کمال کی ہیں، کاش میں اور آپ سمجھیں. اب ذرا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ اپنی اخروی زندگی کے لیے تیاری کر لے. یہ بہت بڑا امتحان ہے انسان کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 12 میں، ان نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا کمال دیکھیں. اگر اللہ یہ لکھوانے کا نہ بندوبست کرتے تو پھر ہوتا کیا بھلا؟ جلدی بتائیں. کہ اللہ نے یہ جو فرشتے رکھ چھوٹی موٹی ہر بات لکھ رہے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا مسئلہ پیدا ہوتا؟ انسان ادھر بھی انکار کرتا ہے، ادھر بھی انکار ہی کرے گا کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا. تو کیا کہا آپ نے؟ ریکارڈ، انسان دنیا میں بھی انکار کرنے پہ تلا ہوتا ہے، وہاں بھی جا کے اللہ کے آگے جب سامنے پیش ہوگا تو وہاں بھی انکار کرے گا. تو یہ ریکارڈ ہمارا پھر ایک بن رہا ہے، نامہ اعمال جو ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا. اور ایکسیلنٹ. یہ نامہ اعمال جو تیار ہو رہا ہے وہ کسی انکار کی گنجائش ہی نہیں رہے گی. ایک ایک چیز جو دنیا میں ہم نے کی ہے وہ صاف ستھری لکھی ہوئی میرے سامنے. تو اس اللہ تعالیٰ یہ ریکارڈ جو ہے نا، یہ دیکھیں کتنا زبردست چیز ہے کہ انسان کی کارکردگی کا پورا نقشہ اس میں موجود ہے. اللہ کہتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے اس کے چھوڑے ہوئے اثرات بھی پیچھے جو ہیں وہ بھی ہم نے شمار کر رکھے ہیں. فی امام مبین، ایک ایسی کتاب میں. اور یہ کہ امام مبین کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ جلدی بتائیں پہلے. لوح محفوظ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جواب ٹھیک نہیں ہے. ہمارے نامہ اعمال سے. نامہ اعمال. امام مبین کا مطلب یہاں نامہ اعمال میں ہے. لوح و محفوظ تو اللہ تعالیٰ نے جب بندے کو بلانا ہے تو اس کا ریکارڈ اس کے سامنے آ جائے گا، اور وہ امام مبین ہے جس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے. قرآن کو سمجھیں. اچھا، اب دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ آخرت کی زبردست یاد دہانی ہے کہ اللہ نے ہمیں زندہ کرنا ہے، اور پھر ہم نے جو کچھ عمل کیا ہے اور جو کچھ اس کے اثرات، سینما بنایا ہے یا مسجد بنوائی ہے، اس کے سینما کے اثرات الگ ہیں اور مسجد کے اثرات الگ ہیں. ایک بھلائی کا سرچشمہ ہے، دوسرا برائی کا سرچشمہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نیکی ہمیں پسند ہے، برائی کو ہم ناپسند کرتے ہیں، لہذا اسی کے مطابق زندگی گزارو. اور اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی ہے، کتابیں بھیجی ہیں، اور اللہ نے رسول بھیجے ہیں. بڑی غور سے سمجھیے. اللہ تعالیٰ کے ہاں میں اور آپ، اس نے جو فول پروف بندوبست کیا ہے، جس ناقابل انکار، ایسا حق کہ قیامت کے دن میں اور آپ کبھی انکار نہیں کر سکیں گے. اگر انکار کریں گے تو نامہ اعمال میں لکھا ہوا اللہ دکھا دے گا، یہ دیکھو. اور
جن ہاتھوں اور پاؤں اور زبان سے وہ سب باتیں کہی ہیں، عمل کیا ہے، چل کے گئے ہیں، وہ میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ بڑی زبردست چیز ہے، اس کو نوٹ کریں، اس کے کو سمجھ لیں۔ تو ان نحن نحیی الموتى، ہم ہی لوگوں کو زندہ کریں گے، وہ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو انہوں نے آگے بھیجا ہے اور جو اس کے پیچھے اثرات چھوڑے ہیں، آثارہم، وہ بھی ہم اس کے موجود ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک گن کر رکھا ہے، فی امام مبین، وہ امام مبین جس میں اس کا سارا کتھا چٹھا درج ہے۔ اب مجھے بتائیں، آج ہم نے، سائنس نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم چیزوں کے ریکارڈ جو ہیں وہ محفوظ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، لیکن رب العالمین تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ہستی جو ان چیزوں کی ماہر ہے، اس نے تو انسان کو بنایا، لہذا یہ سب چیزیں آج انسان کو پوری طرح سمجھ آتی ہیں کہ کیسا ریکارڈ، اور وہ ریکارڈ بھی کیسا، اور کیسے ہمارے اعضاء وہاں گواہیاں دیں گے۔ کوئی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں رہ سکے گی، اور اس نے ایسا بندوبست کیا کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا ثبوت کے طور پر اس کی زبان، ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ جی کوئی سمجھنے کے سوال، لیے کوئی جی سر جی، سمجھنے کے لیے اس کو وہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایک ایک چیز تمہاری لکھی جائے گی، اور اس دن وہ مجرم حیران ہوگا، ایک ایک چیز جو ہے وہ نوٹیبل ہوگی ہماری۔ تو یہ رب کے کمال ہے نا۔ اور بے آج شک سر، میں اور آپ کر کے اور بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں نعوذ باللہ، اللہ کو کیا پتا، اللہ تو لکھوا بالکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ وہاں کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا، اور اگر بولے گا تو یہ ساری چیزیں جیسے آپ نے ابھی سنی ہیں، وہ وہاں گواہیاں کس کی ہوں گی، لکھا ہوا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں اور آپ اس دنیا میں پوری ذمہ داری سے ان حقائق کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزاریں۔ اچھا، اب آیت 13 سے ایک مضمون تھوڑا سا بدلا ہے، پچھلے تعلق موجود ہے، بدلا کیسے ہے کہ یہ جو اب بات ہو رہی ہے نا گمراہ لوگوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آیت 13 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے مثال پیش کرو بستی والوں کا قصہ، ان کو بستی والوں کا قصہ سنو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب کہ ان کے پاس رسول آئے۔ اب یہاں بالکل اہل مکہ کو، قریش مکہ کو ایک عبرت ناک مثال دی جا رہی ہے جو ان کے رویے کے عین مطابق ہے، اور ماضی میں یہ ان بستی والے لوگوں نے یہ کام کیا۔ وہ کیا ہے؟ آیت 13 میں تو بتا دیا کہ ان کے پاس رسول آئے، اور آیت 14 میں بتایا اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، ان نے دونوں کو جھٹلا دیے۔ یہ برے لوگ جو ہوتے ہیں نا، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، برائی ان کو لذت دیتی ہے، دنیا میں اس کے فائدے پہنچتے ہیں ہم کو، تو وہ جھٹلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کیا کہ اللہ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے پھر ایک تیسرا رسول بھیجا، فَقَالُوا، تو وہ ان سب نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو نبی آ کے صاف بتاتا ہے کہ مجھے رب نے بھیجا ہے، اور مجھے رب نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کوئی سوال آیت 13 اور 14 پر؟ جلدی بتائیں، کوئی سوال نہیں ہے؟ آیت 15 سنیے، قالو،
تو وہ بستی کے لوگ کہنے لگے جو انکار کر چکے تھے، ما انتم الا بشرم مثلنا، تم تو ہم جیسے انسان ہو. ذرا غور کریں، نبی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کوئی سپر نیچرل چیز ہوں. نبی انہی میں سے ہوتا ہے. اچھا، نبی انسان کیوں ہوتا ہے مجھے بتائیں ذرا. میں اور آپ کے پاس، مجھے اور آپ کے سامنے ایک دلیل ہونی چاہیے نا، کیوں نبی انسان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھے کہ وہ انسانوں میں آئے ہیں اور انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور انہی سے انہیں سبق دینا ہے ایسے لوگوں میں کہ وہ کر کے دکھائیں اور ہم وہ حاصل کریں کہ جو ہمیں نصیحت کریں. نبی اس لیے انسان ہوتا ہے کہ انسانوں کا نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے. اور نبی شادیاں بھی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. اس لیے کہ نبی انسانوں کے لیے، نبی انسان ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مسائل کو حل کر کے ان کے سامنے بتائے جو ایک انسان کے مسائل ہوتے ہیں. وہ نبی ہی کر سکتا ہے. اسی کی ضروریات ہیں، ان انسانوں کی جن کو دعوت دے رہے ضروریات ہیں. وہ اپنے اللہ کے حکم پر چلتا ہے، لہٰذا وہ انسان ہونا چاہیے تاکہ انسان کل اعتراض نہ کر سکیں کہ اللہ آپ نے فرشتے کو نبی بنا کے بھیجا. حالانکہ انسانوں نے، بدبختوں نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ سے کہا ہے کہ پروردگار آپ، اگر میں آپ کو وہ ساری آیات کچھ لکھوا دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلا اعتراض کیا کہ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو. او بھائی، اگر وہ فرشتہ ہوتا تو آپ تو فوراً انکار کر دیتے کہ بھائی ہم اس کی ضروریات مختلف، ہماری ضروریات مختلف. لہذا انسانوں کے لیے نبی انسان، جنوں کے لیے نبی جن. یہ بات اصولی اللہ نے فرما دی اور بالکل ٹھیک فرمائی. اور صرف یہی نہیں کہا کہ تم ہمارے جیسے کرنے لگے، وہ ما انزل الرحمن من شیء، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. جب انبیاء نے کہا نا کہ بھائی ہم تو اللہ کا پیغام بدریہ وحی جو ہمیں آتا ہے وہ اس وحی کی شکل میں یہ ہے، تو انہوں نے کہا نہ 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 نہ، یہ اللہ نے کسی پہ کوئی نازل نہیں کیا. نعوذ باللہ. جاہل آدمی جس کو عقل اللہ نے صحیح فطرت پہ پیدا کیا، دیکھیں وہ اپنی فطرت مسخ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے. آپ دیکھیں آج کے دور میں، دیکھیں امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ کس قدر اس کی فطرت بگڑ چکی ہے کہ وہ دنیا میں وہ مہلک ہتھیار استعمال کرتا ہے جو آلریڈی انہوں نے ہیروشیما میں استعمال کیے، جاپان میں، اور انسانیت آج بھی اس کو بھگت رہی ہے. اس نے وہ بم ایران میں استعمال کیے. کتنی بڑی جہالت ہے. اللہ مارے اس کو، ایک امریکہ منٹ، کو ایک منٹ. برباد کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. کتنا بڑا جرم ہے قرآن کی نظر میں. دیکھیں اور پھر دیکھیں ان کی ہمت، دیکھیں کہ نبی کو کیا کہتے ہیں. آیت 15 میں آگے سنیے، ان انتم الا تکذبون، آپ تو محض جھوٹ بول رہے ہیں. ذرا غور فرمائیں کہ کتنی بڑی جسارت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ انبیاء بھیجے جو انسان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، اور ان کو دیکھیں بدبختوں کو کہ یہ ان انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں جو ان کی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں. اور یہ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. سر میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو آیت نمبر 15 میں ان کا یہ جملہ ریکارڈ ہوا ہے کہ وما انزل الرحمن، تو سر وہ کہہ رہے تھے کہ خدائے رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، یہ ان کے الفاظ ہیں. یہ منکرین کے الفاظ ہیں. تو وہ تو سر اللہ کو پھر رحمان کے طور پہ کیوں وہ کر رہے تھے، ریفر کر رہے تھے. اچھا آپ یہ بتائیں، آپ بالکل ٹھیک، اس ایک رحمان لفظ اس طرح جہاں استعمال کیا انہوں نے. آپ قرآن میں کتنی جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ وہ تمہیں پیدا کس نے کیا؟
काफर क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? जी सर, वो कहते हैं अल्लाह ने बेशक अल्लाह ने अल्लाह पैदा يقولون अल्लाह ने الله पैदा नहीं किया। पैदा। तुम्हें जी रिस्क कौन देता है? तो ये खुदाए रहमान नहीं है जो उनको रिस्क देता है। तो कुरान अल्लाह का फरमान है यहाँ कि वो कहते क्या है, वमा अंज़ल रहमान मिन शै, रहमान ने तो कोई चीज नहीं उतारी, ये सब तुम झूठ घड़ रहे हो। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि तुम कुरान तुमने घड़ लिया है, नाउजुबिल्लाह। अच्छा, अब इसके हवाले से कुछ मैं आयातें आपको बताता हूँ ताकि आप इनको अच्छी तरह समझ जाएं। डॉक्टर साहब बात समझ में आई कि नहीं आई? जी सर, समझ आ गई सर। अच्छा, तो अब देखें, ये जब फितरत मसख हो जाती है ना, आप देखें, आप जरा गौर फरमाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप तो हमारे नबूवत से पहले आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। और जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो कहने लगे ये जो कुरान तुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुरान जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये आपका अल्लाह का कलाम नहीं है, ये आपने घड़ लिया अपने तरफ से। ये है इसका सही मफहूम कि अंबिया, ये काफिर क्योंकि अपनी फितरत मसख कर चुके थे, लिहाजा इन काफिरों ने फिर वो बातें की जो कान सुनना नहीं चाहते। जी, बात समझ आई है कि नहीं आई? उस तरह इन जी सर आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की एक एक आयत को समझ के पढ़ें, फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको किस तरह। अब मैं आपको इन मुनकरीन की जो मुख्तलिफ मौक़ों पर उन्होंने अंबिया से कही, ये यासीन की 15 तो आपने पढ़ ली, सुन ली। अब सुने, लिखें सूरह फुरकान की आयत नंबर 7, लिख लिया आपने? फुरकान की 7 कहते हैं ये काफिर, वकालू माल हाजल हाजर रसूल, इस रसूल को क्या हो गया है, या कुल ताम, ये खाना भी खाता है, वह यमशी फिल असवाक, और मार्केट्स में भी आता जाता है खरीदो फरोख्त के लिए। उनका ख्याल था कि नबी जो है वो तो कोई सुपर नेचुरल चीज होती होगी, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं मैंने अंबिया को रसूल इसलिए बना के भेजा कि ताकि उन बाजार में जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, जब खाना खाते हैं, किस तरह खाना खाएं, किस तरह बाजार में जाएं, किस तरह शॉपिंग करें, सारी चीजें उन्हीं के जैसा इंसान उनको सामने रखता है। और ये बदबख्त क्योंकि इनकार कर दिया, तो अब ठोक क्या रहे हैं, गलत बात क्या करें कि कैसा नबी है कि मार्केट्स में आता जाता भी है और खाना भी खाता है जिस तरह हम खाते हैं। वो तो कोई सुपर नेचुरल चीज होनी चाहिए थी। ये थी फुरकान की 7। और फिर देखें अंबिया की 3 में फरमाया, वह असर नजवा अल्लज़ीना ज़लमू, और वो छुपाते हैं अपनी जो गपशप लगाते हैं काफिर, हाँ, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन्होंने जुल्म किया। भला जुल्म से मुराद क्या है, जल्दी बताएं? शिरक सर जी, इनकार किया, इनकार मतलब किया, दावत का से इनकार किया। इनकार। तो क्या कहा उन्होंने, हल हाजा इल्ला बशरम मिसलुकुम, क्या ये तुम जैसा इंसान नहीं है? अफतातून सिहरा, क्या तुम इस जादू को कबूल कर लोगे? व अंतुम तुबसिरून, हालांकि तुम देखे भालते हुए। तो उनको जादूगर कहा। हालांकि आप देखें नबी कितना सीरत उसकी पाकीज़ा होती है, उसके अमाल कितने खैर के होते हैं, बुराई के करीब नहीं फटकता, अल्लाह ने उसको नमूना बना के भेजा होता है। और ये काफिर क्या बात कह रहे हैं, बिल्कुल आप देखें तो आपको यासीन की 15 के जैसी, और मैंने आपके पास सामने फुरकान की 7 और अंबिया की 3 पढ़ी है। अच्छा, इसी तरह लिखें सूरह मोमिनून की आयत 24, बहुत आयतें हैं, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा। क्या कहते हैं मुनकरीन, मा हाजा इल्ला बशरम मिसलुकुम, ये तो तुम जैसा इंसान है भाई। काफिर कहते हैं
یریدو یہ چاہتا ہے ان یتفضل علیکم کہ تم میں فضیلت والا بن جائے. ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتا لانزل ملائکہ تو وہ فرشتے بھیجتا. ذرا سوچیں ان کی کیا ذہنیت ہے، اور اعتراض کرنے میں یہ بھی نہیں سمجھتے کہ کتنا بے لغو اعتراض ہے. پھر آگے کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے یہ بات سنی نہیں. جن کے رسم و رواج پہ چل رہے ہیں نا، جس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، کیونکہ بات مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے اور ان میں ایک زمانے سے نبی نہیں آیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ آپ نے لکھ لیا یہ مومنون کی 24 ہے. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہے؟ جی سر جی لکھ لیے. اچھا اب ذرا لکھیں سورہ مومنون ہی کی آیت 33 اور 34. لکھ لیا آپ نے؟ جی سورت کون سی بتائیے؟ مومنون، المومنون کی 33 اور 34. جی ٹھیک ہے لکھ لیے. سورہ تغابن 64 نمبر پر ہے قرآن میں، التغابن آیت نمبر 6. اور ایک اور لکھ لیں بنی اسرائیل جو 17 نمبر پر ہے قرآن میں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94. ذرا آپ مہربانی کر کے ان کو پڑھ لیں، یہ پورا ایکسپلینیشن ہے جو آیت 15 ہم نے پڑھی ہے. تو کافر نے ہر زمانے پہ ہر نبی پر طرح طرح کے اعتراض جڑے. اب ذرا آیت 16 کو غور سے سنیے، اور سوال کرنا ہے تو کر لیں ورنہ پھر میرا سوال آئے گا آپ کو. قالو تو یہ کافر کہنے لگے، ربنا یا ساری قالو تو انبیاء کہنے لگے ان کے جواب میں، جو اوپر نے کہا نا کہ یہ تو انسان ہے اور اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں اللہ، یہ نبی کہتے ہیں قالو تو انبیاء کہنے لگے ربنا یعلم ہمارا رب اچھی طرح جانتا ہے انا الیکم لمرسلون کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. اب یہ فرشتوں کا یہ جواب بظاہر بڑا سمپل ہے لیکن بڑا صحیح جواب ہے، اور اس کا پورے کا سارے جو اعتراض انہوں نے گھڑے ہیں اس کا یہی جواب ہے کہ اللہ جانتا ہے. وہ تو ان کو رسول ہی نہیں مان رہے تھے نا، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اس کے رسول ہیں؟ شاباش. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہانت، عقل سب کچھ دیا ہے تاکہ سر جی ہم، یہ جو آیت نمبر 3 ہے انا لمن المرسلین کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ سچے پیغمبر تھے. ہاں بتائیں نا مجھے آیت 16 کا کہ وہ انبیاء کیوں کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اللہ نبی، اس نے ہمیں نبی رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ ایک بات نوٹ کریں، اگر مجھے اس کا دلیل میرے پاس نہیں ہے تو پھر میرا ایمان کیسا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. انبیاء اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر، اسی کی گواہی سب سے زیادہ مستند اور برحق، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ہم اسی کے بھیجے ہوئے ہیں کیونکہ اس نے بھیجا ہے ہمیں، اور اس سے بڑی برحق بات کہنے والی کوئی ہستی نہیں. کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ اگر میرا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ حاضر ناظر، اللہ کی گواہی سب سے زیادہ برحق، اس لیے انبیاء اسی کی گواہی پیش کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال اس لیے کرتا ہوں تاکہ ہم بات کو سمجھتے ہوئے چلیں. اگر ہم نے قرآن صرف پڑھ لیا اور سمجھا نہیں تو ہم نے تو حق ہی نہیں ادا کیا قرآن کا، اور اگر اس کے بعد عمل نہیں کیا تو پھر تو ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے ٹولے میں شامل کر لیا.
تو بات سمجھ آئی آیت 16 کی کہ قالو ربنا یعلم، ان انبیاء نے کہا ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم مرسلون، کہ ہمیں اسی نے بھیجا ہے، اسی کی طرف سے ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے حق کا ثابت ہونا صرف اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وہی آ رہی ہے جو برحق ہے، ان کے بھیجنے والا برحق، وہ حق کے ساتھ بھیجے گئے، وہی جو ان پر نازل ہو رہی ہے وہ حق۔ اور آیت 17 میں کہا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہم پر صاف صاف پیغام دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ انبیاء کس لیے آتے ہیں؟ وہ جو اللہ نے ان پر چیز صاف صاف لازم کی ہے کہ وہ جو وہی ان کو پہنچائی جا رہی ہے، وہ امانت ہے ان کے پاس۔ اس لیے پیچھے آپ دیکھیں ہر نبی کہتا ہے کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، تاکہ وہ اس امانت کو آگے عوام تک پہنچا دیں۔ یہ ان کی بلاغ المبین ان کی ذمہ داری ہے۔ شاباش، کوئی سوال؟ اب آیت 18 پہ آ جائے۔ کتنے بدبخت ہیں، ذرا غور فرمائیں۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ جی 17 آیت نمبر 17 وما علینا الا البلاغ المبین، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہماری ذمہ داری صاف صاف وہ وہی آپ کو پہنچانا ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ رکھی ہے، اور یہی ہمارا کام ہے اور یہی کام ہم نے کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں 17 کی؟ جی جی اب آیت 18 پہ آ جائیے۔ پہلے میں بجائے اس کے کہ یہ بتاؤں آپ کو، پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں، ترجمہ کر لوں۔ قالو، تو یہ کافر کہنے لگے، ان تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، فعال بد سمجھتے ہیں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کو، جو رحمت ہے اللہ کی، اور اس کو کہتے ہیں ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے کہ تم نے ہمیں کہا کہ تم اللہ کی طرف سے اور یہ کرو وہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اس سے باز نہ آئے لنرجمنکم، ہم تمہیں ضرور جو ہے سنسار کریں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور ہمیں تمہیں ضرور بے ضرور پہنچے گا ہماری طرف سے عذاب علیم، دردناک عذاب۔ اچھا، یہ میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں لنرجمنکم، کہ ضرور بے ضرور تمہیں سنسار کریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، ضرور بے ضرور تمہیں، تو یہ ضرور بے ضرور میں کیوں لگا رہا ہوں ساتھ؟ لام بھی تاکید کا، نون تشدد بھی تاکید کا ہے۔ شاباش شاباش، بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لام بھی تاکید کا ہے، اور شد جو نرجمن، من پہ شد جو ہے، اور یمسنا پہ جو شد ہے، تو لام بھی تاکید اور شد بھی تاکید، تو میں اس لیے ضرور بے ضرور۔ اچھا، اب یہ انبیاء پر نحوست کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ آپ مجھے مثال کے ساتھ بتائیں گے تاکہ میں ٹھیک ٹھیک سمجھوں، جلدی بتائیں۔ جی ناؤز باللہ، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے جن زندگیوں میں پڑے تھے وہی ان کو پسند تھی، اور کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل صحیح تھے، لیکن جب میڈم سے میں نے تم آپ سے مثال مانگی ہے، آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ پہ الزام لگاتے تھے کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم نے ایکسیلنٹ، یہ ہوئی نا مثال۔ جب تکلیف آتی، حالانکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، کہ یہ موسیٰ تمہاری نحوست ہے، اور جب اسی موسیٰ کی منتیں کرتے کہ اللہ سے دعا مانگو یہ ہمیں ٹال دے، تو آپ کی بات مان لیں گے۔ جب موسیٰ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ٹال دیتا، تو وہی بدبخت کہتے کہ یہ سب تو ہماری وجہ سے ہے کہ مصیبت ٹل گئی، تمہاری وجہ تو ہے موسیٰ، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ پھر بڑے غور سے سنیں، آپ کیوں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے کہ اگر نبی کہتے تھے کہ
کہ یہ جو تمہیں مار پڑ رہی ہے نا، یہ تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو. وہ نبی اللہ کے پیغام کو بہکی بہکی باتیں کہتے تھے. یہ جو تم کر رہے ہو نا، یہ دراصل ہمارے جو بت ہیں نا، ان کی جو تم بےعزتی کرتے ہو، اہانت کرتے ہو، ان کی مار پڑ گئی ہے تمہیں. اب بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی سر جی. جزاک اللہ. یہ بات اس طرح کھول کے بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اگر یہ تھی آیت 18 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو وہ بعض دفعہ کہتے تھے کہ یہ دیوتا ناراض ہو گئے ہیں، تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے یہ مصیبت قوم پر آ گئی ہے، نعوذ باللہ. یعنی اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے کہ اس بے بس بت کو، اس بے بس قبر والے کو آپ سمجھیں کہ اس کا حکم چل رہا ہے. نعوذ باللہ. جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہیں. کتنی بڑی پیاری بات ہے. اب نبی ان سے کیا کہتے ہیں آیت 19 میں؟ قالو، تو انبیاء نے کہا طائرکم معکم، تمہارا فعل بد یا نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. کائن سر یہ قمر صاحبہ کا مائک کھلا ہوا ہے، دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. خدا کے لیے آپ بند کریں مائک. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے مائک کھلا ہونے سے کتنے لوگوں کو اذیت ہو رہی ہے. یہ ہماری بہن جرمنی سے کہہ رہی ہے کہ آپ کے مائک کی وجہ سے کتنا پرابلم ہو رہا ہے. بند کریں اس کو. اور شاید کیوں نہیں، ہاں جب میں بکواس کروں تو پھر بند کرتے ہو. تم بھی کوئی انسان ہو. اچھا، تو کہتے ہیں قالو، تو رسولوں نے کہا طائرکم معکم، تمہارا فعل بد یا نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے. ذکرتم، جب تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تو عمل نہیں کرتے. بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اللہ نے جو حدیں قائم کر رکھی ہیں نا، ان سب کو توڑ تاڑ کے آپ کفر میں جا چلے جا رہے ہیں. یہ تھی آیت 19. کوئی سوال؟ اور آیت 20 میں آگے ایک مضمون تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 20 جو ہے وہ کل بیان کریں گے. آیت 19 1 سے لے کر 19 تک کتنی پیاری یہ سورت یاسین، اور کتنے بڑے اس کے اندر ہمارے لیے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے دلائل رکھے ہیں. اور میں اور آپ اگر ڈیلی اس کو پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنی برائیوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کا کیسا لاجواب حکم ہے اس میں. شاباش. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی ذرا اس کو دوبارہ ریپیٹ کریں. بل انتم قوم مسرفون. ہاں اچھا، اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے سے یہ سمجھیں. فضول اسراف کا فضول خرچی، حد لفظی جانے. معنی ایسا ہی ہے. جی، حد سے گزر جانے والے. اچھا، تو فضول خرچی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو دولت ہمیں دی ہے اس کے خرچ کرنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. ذات پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ خرچ کرو، پھر آپ وہ صدقے، خیرات، زکوٰۃ، انفاق وہ سارا کریں. جب یہ انتم قوم مسرفون کا مطلب آتا ہے کہ تم تو اللہ نے جو حدیں بیان فرمائی ہیں، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ عمل سے ہو، چاہے وہ عقیدے کی ہو، آپ ان میں اسراف سے کام لیتے ہیں. اسراف کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ ان حدوں کو بھی پار کر جاتے ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں کہ عقیدے میں اللہ کا حق یہ ہے، اور پھر حقوق العباد میں بندوں کا حق یہ ہے. آپ اس کو تو پورا کرتے نہیں، اور اپنے مرضی سے یا شیطانی عمل کی وجہ سے آپ ان میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. مومن تو وہ ہے جو ان حدود کے اندر رہے. لہذا یہاں قوم مسرفون مطلب ہے
کہ وہ قوم جو گناہ کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈال کر کبھی اپنی مرضی سے، کبھی شیطانی وسوسوں سے، کبھی طاغوت کے کہنے سے جو عمل کرتا ہے بندہ، وہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، وہ اسراف ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ۔ یہاں جو ذکر ہے یہ عقیدے سے ہے نا، ان کے لیے جو کہا جا رہا ہے یہ عقیدے کے منافق تھے نا، اس میں یہ مسرفون جب کہا آپ مجھے یہ بتائیں، جب عقیدے کا انسان اسراف کرے گا تو عمل میں کرے گا نہیں کرے گا؟ کرے گا تو لازماً کرے گا۔ سارے کریں گے۔ تو صرف عقیدے تک اس کو لمیٹڈ نہ رکھیں۔ قرآن جب بات کہتا ہے تو ایک اس کا پورا مفہوم سامنے والے کے ذہن میں ابھارے۔ اب جزاک اللہ۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر سر، اللہ پاک آپ کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ جزاک پاک سب کو ہدایت کے راستے پہ اور اس کو قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہمت توفیق دے قرآن سے جڑنے کی اور معافیاں مانگنے کی سر۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لے پروردگار۔ آمین آمین ثم آمین۔